بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ڈیئر اسٹوڈینٹس, آئی ایم یور ہسٹری جیو ٹیچر رانا وسیم. اسٹوڈینٹس, کل ہم نے ہسٹری کی 8 کلاس کے چیپٹر نمبر 1 کا لانگ کوشچن نمبر 3 کیا تھا. رائٹ اے نوٹ آن دا کلونیل اکنامک پالیسی آف برٹش گورنمنٹ. مجھے امید ہے کہ آپ نے اس کوشچن کو اپنی کاپی پہ لکھ بھی لیا ہوگا اور اسے یاد بھی کر لیا ہوگا. ڈیئر اسٹوڈینٹس, آج ہم کوشچن نمبر 4 کریں گے. وچ اسٹیپس فار ریفارم آف کمیونیکیشن سسٹم آف انڈیا ٹیکن بائی برٹش گورنمنٹ. اسٹوڈینٹس, اس کے لیے آپ بک کے پیج نمبر 7 اور 8 پہ آ جائیں. Postage and Telecom. The postal department was organized on modern lines, as the British government was in need of efficient postage system to send orders throughout the country. انگریز دور میں ڈاک کے محکمے کو جدید طرز پر بنایا گیا کیونکہ انگریزوں کو اپنے احکامات برصغیر کے دور دراز علاقوں تک پہنچانے کے لیے اس محکمے کی اشد ضرورت تھی. New post offices were opened and trained people were appointed. نئے ڈاکخانے قائم کیے گئے اور وہاں پر تربیت یافتہ عملہ مقرر کیا گیا. In 1887, General Post Office GPO was established in Lahore. 1887 میں لاہور میں جنرل پوسٹ آفس قائم کیا گیا. The British government had established the communication system for its own behalf. However, the people of subcontinent also got benefited from it. انگریز حکومت نے ڈاک اور ٹیلی گرام کا نظام خاص طور پر اپنے مقاصد کے لیے بنایا تھا, لیکن اس سے برصغیر کے لوگوں کو بھی فائدہ ہوا. The postal and telecom system has positive effects on the people. انگریزوں کے قائم کردہ ڈاک اور ٹیلی گرام کے نظام نے برصغیر کے لوگوں پر مثبت اثرات مرتب کیے. Railway and roads. During the British period, railway was the fastest means of communication. انگریزوں کے دور میں ریلوے تیز ترین سفر کا ذریعہ تھا. Therefore, railway lines were spread all over the subcontinent. بعد میں ریلوے لائنز تمام برصغیر میں پھیلائی گئی. ریلوے اسٹیشنز were established in important cities and towns. عام شہروں اور قصبوں میں ریلوے اسٹیشن قائم کیے گئے. Railways gates were constructed on railway crossing to facilitate the citizens. شہریوں کے لیے ریلوے گیٹس لگائے گئے. The British government arranged the timetable of railways. انگریز حکومت نے ریلوے کا ٹائم ٹیبل مرتب کیا and introduced the ticketing system. اور ٹکٹوں کا نظام قائم کیا. The British government improved the existing roads and constructed new roads throughout the subcontinent. They also constructed bridges over canals and rivers on the way of roads. سفر کو آسان اور پرسکون بنانے کے لیے انگریزوں نے اپنے دور حکومت میں برصغیر کے طول اور عرض میں نئی سڑکیں بنائیں اور پہلے سے موجود سڑکوں کے معیار کو بہتر بنایا. They developed bus stands. انہوں نے بس اسٹینڈ قائم کیے and trained the staff to facilitate the passengers. اور مسافروں کو دیکھنے کے لیے تربیت یافتہ عملہ مقرر کیا.
Some historians says that British did it for themselves, but the common man also got benefited from these steps. بعض مورخین کا خیال ہے کہ انگریزوں نے یہ تمام اقدامات اپنی سہولت کے لیے کیے، مگر پھر بھی عوام کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ آپ کا ہسٹری کا کوشچن نمبر 4 تھا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ بھی آ گئی ہوگی اور آپ نے اسے یاد بھی کرنا ہے اور اپنی کاپی پہ لکھنا بھی ہے۔ شکریہ۔